أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ خان، اسٹوڈنٹ آف دارالارقم، آپ کے سامنے جز 11 کی سمری پریزنٹ کرتی ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 94 سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ منافقین کا ذکر ہے جن کے دلوں کا حال کھولا جا رہا ہے۔ جب ان کو جنگوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پکارا جاتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے اور عذر اور بہانے پیش کرتے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور دو طرح کے بددعاؤں کا ذکر ہے۔ ایک ایسے تھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے اور دوسرے اللہ کی راہ میں خوب خوب مال خرچ کرتے۔ سابقون جو نیکیوں میں پہل کرتے تو اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اور منافقین پر 2 بار عذاب ہے، دنیا کا بھی اور برزخ کا بھی۔ مومنوں کی صفات ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جان اور مال تک قربان کر دیتے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ وہ انسانوں میں سے تھے اور مسلمان پر تکلیف ہوتی تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی، اور وہ ہدایت کے لیے حریص ہوتے، شفقت کرتے اور رحم کرتے۔ سورہ یونس جو مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس علیہ السلام کی قوم کی سزا ہٹانے کا ذکر ہے۔ نبوت اور وحی کو کافر لوگ کھلا جادو کہتے، اور وہ لوگ اللہ سے ملاقات کرنے پہ یقین نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی میں سے ہی راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ کی آیت سے غافل ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ نے ان کی رہنمائی کری اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ انسان کی فطرت ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب تکلیف ہٹ جاتی ہے تو وہ ایسے اللہ کو بھول جاتا ہے جیسے کہ اسے کبھی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ اس زمین میں ہمیں جانشین بنایا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کہی اللہ کا حکم ہے۔ سب سے بڑا ظالم ہے وہ جو اللہ پر جھوٹ گڑے، اور دنیا کی زندگی کا مثال دی جا رہی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ بارش کے بعد خوب ہریالی اور خوشحالی ہو، اور پھر ایک دم سے اللہ کی پکڑ آتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اچھائی کا بدلہ ملٹی پلائڈ ہو کر ملے گا اور برائی کا صرف جتنی کی گئی ہے۔ نہ تم پیروی کرو اپنے گمان کی۔ بہرے ہیں اور اندھے ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ دھمکی دی جا رہی ہے اس وقت کی جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اور پھر جب تم ایمان لاؤ گے تو اس وقت کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کا آنا حق ہے اور کوئی فدیہ دے کر عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ قرآن کی صفت بتائی جا رہی ہے جو نصیحت ہے، شفا ہے دلوں کے بیماریوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ہر نعمت اللہ کی ہی دی ہوئی ہے تو حلال اور حرام قرار دینے والا بھی اللہ ہے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو بھی ہم جمع کر رہے ہیں قرآن ان سب سے بہتر نعمت ہے، اور ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ نوح علیہ السلام جو پہلے رسول تھے ان کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے جادوگر کہا۔ تو دیکھو کیسے فرعون کی لاش کو آج بھی عبرت کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ ان کے پاس علم آ چکا تھا پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اور یونس علیہ السلام کی واحد ایک قوم ہے جنہوں نے عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لائے، اور ان سے عذاب ہٹا لیا گیا کیونکہ ان کے بیچ ان کے پیغمبر نہیں تھے۔ آیت نمبر 104 اور 106 میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں شک نہ کرو۔ اگر برے اعمال کی وجہ سے اللہ کی پکڑ ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے۔ سورہ ہود جو مکی سورت ہے۔ قرآن کی خاص باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ ایک پختہ کتاب ہے۔ آیتوں کو بہت خوبصورتی سے فریم کیا گیا ہے اور ان کے ورڈز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آج تک ایسا کوئی کلام نہیں اترا، نہ اس سے بہتر نہ ایسا، اس سے کوئی بدل نہیں سکتا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے سامنے قرآن پڑھتے وہ اپنا منہ موڑ لیتے۔ انسان کی کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے سینے میں جو اٹھنے والی بات ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔